وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. الفاتحة مع الصلوات. احسن حجت الاسلام حاجہ صادق محلاتی اپنی دلنشین آواز کے ساتھ تلاوت کلام ربانی فرما رہے تھے. ایک بین الملل اور بین الاقوامی شخصیت ہیں اور انہوں نے حفظ قرآن اور تلاوت قرآن کے میدان میں ایک خاص پہچان بنائی ہوئی ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آج کی اس مجلس میں ان کی دلنشین آواز سے مستفید ہوئے. قبلہ کی صحت و سلامتی اور جملہ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات. حضرات، چونکہ میں قبل عرض کر چکا ہوں کہ آج کی مجلس مناسبت رکھتی ہے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا شیخ ظہیر نجفی صاحب قبلہ کی والدہ محترمہ کے ارتحال سے. خداوند عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام مومنین کی مغفرت فرمائے. اور میں اس سے پہلے بھی اور ایک بار پھر ان کی خدمت میں اور تمام پسماندگان کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. یقیناً ماں کا غم ایک ایسا غم ہوتا ہے کہ جو زمانے کے گزرنے کے بعد روز بروز اس میں تازگی آتی جاتی ہے. اور غموں کی نسبت یقیناً اس غم کا ایک الگ معیار، الگ اعتبار ہے اور اس غم میں تازگی آتی جاتی ہے. خداوند عالم ان تمام ماؤں کو سلامت رکھے کہ جو ابھی قید حیات سے ہیں اور ان کو طولانی عمر عنایت فرمائے، اور جو مائیں اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان کی مغفرت فرمائے.
میں اس غم سے گزر چکا ہوں، لہذا اس کا بخوبی احساس کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، اور بعضا اکثر جو ہے میں نے اپنی شاعری میں اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایک یاد سے غافل کبھی ہونے نہیں دیتا، ایک یاد سے غافل کبھی ہونے نہیں دیتا، ایک درد ہے سینے میں جو سونے نہیں دیتا، ایک یاد سے غافل کبھی ہونے نہیں دیتا، ایک درد ہے سینے میں جو سونے نہیں دیتا، ایک قبر کی صورت ہے جو آنکھوں میں بسی ہے، ایک قبر کی صورت ہے جو آنکھوں میں بسی ہے، ایک صبر کا وعدہ ہے جو رونے نہیں دیتا، ایک قبر کی صورت ہے جو آنکھوں میں بسی ہے، ایک صبر کا وعدہ ہے جو رونے نہیں دیتا، ایک رب جو لمحوں کی جدائی پہ رلائے، ایک رب جو لمحوں کی جدائی پہ رلائے، ایک ضبط کے دامن کو بھگونے نہیں دیتا، ایک رب جو لمحوں کی جدائی پہ رلائے، ایک رب جو لمحوں کی جدائی پہ رلائے، ایک ضبط جو دامن کو بھگونے نہیں دیتا، مژگاں ہے کہ دامن پہ گراتی نہیں آنسو، مژگاں ہے کہ دامن پہ گراتی نہیں آنسو، دامن ہے کہ مژگاں میں پرونے نہیں دیتا، دامن ہے کہ مژگاں میں پرونے نہیں دیتا۔ اور شعر ملاحظہ فرمایا، رکھتا ہی نہیں تشنا نگاہوں کی امانت، رکھتا ہی نہیں تشنا نگاہوں کی امانت، مشکیزہ دل خون سمونے نہیں دیتا، مشکیزہ دل خون سمونے نہیں دیتا، رکھتا ہی نہیں تشنا نگاہوں کی امانت، مشکیزہ دل خون سمونے نہیں دیتا۔ اور یہ اضطرابی کیفیت ہے، ملاحظہ فرمائیں، دل طالب دیدار مگر جبر مقدر، دل طالب دیدار مگر جبر مقدر، مچلے ہوئے بچے کو کھلونے نہیں دیتا، مچلے ہوئے بچے کو کھلونے نہیں دیتا، دل طالب دیدار مگر جبر مقدر، مچلے ہوئے بچے کو کھلونے نہیں دیتا، درپیش ہے مجھ کو ابھی ایک خواب مسلسل، درپیش ہے مجھ کو ابھی ایک خواب مسلسل، اور فرش لحد نرم بچھونے نہیں دیتا، اور فرش لحد نرم بچھونے نہیں دیتا، ایک یاد سے غافل کبھی ہونے نہیں دیتا، ایک درد ہے سینے میں جو سونے نہیں دیتا۔ حضرات، آئیے ان تمام ماؤں کی نظر کہ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سب کے لیے ایک مرتبہ مل جل کے ایک مرتبہ نعرہ صلوات ارشاد کریں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ حضرات، میں انہیں اشعار کے ساتھ گزارش گزار ہوں برادر محترم حجت الاسلام مولانا عامر مغانوی صاحب قبلہ سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے عید رجبیہ کی مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مولانا ذہین صاحب قبلہ کی خدمت میں آپ کی والدہ گرامی کے ارتحال پر تسلیت عرض کرتا ہوں۔ ایک مطلع اور ایک شعر ماہ مبارک اس مہینے میں بہت ساری مناسبتیں میں حاضر کرتا ہوں، آغاز کرتا ہوں کہ ہے علم کبریا کا بھرم باقر العلوم، ہے علم کبریا کا بھرم باقر العلوم، یعنی زبان لوح قلم باقر العلوم، ہے علم کبریا کا بھرم
باقر العلوم یعنی زبان لوح و قلم باقر العلوم تو صحن اصول باب زرارہ رواق فقہ صحن اصول باب زرارہ رواق فقہ ایسا بنے گا تیرا حرم باقر العلوم ایسا بنے گا تیرا حرم باقر العلوم ہے علم کبریا کا بھرم باقر العلوم یعنی زبان لوح و قلم باقر العلوم صحن اصول باب زرارہ رواق فقہ ایسا بنے گا تیرا حرم باقر العلوم. ایک نظم کے 2 یا 3 بند میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. بہرحال کیونکہ ماں کا غم ہے، نظم کا عنوان ہے ماں کا آنچل. بہت ابتدائی مراحل میں لکھی ہوئی نظم ہے. یہ ملاحظہ فرما لیں کہ اصل میں سایہ رحمت ہے یہ ماں کا آنچل، اصل میں سایہ رحمت ہے یہ ماں کا آنچل، مرکز عزت و الفت ہے یہ ماں کا آنچل، گھر میں ایک ابر محبت ہے یہ ماں کا آنچل، نیک اولاد کی جنت ہے یہ ماں کا آنچل، نیک اولاد کی جنت ہے یہ ماں کا آنچل. جب طبیعت میری پردیس میں گھبراتی ہے، جب طبیعت میری پردیس میں گھبراتی ہے، ماں کے آنچل کی مجھے یاد بہت آتی ہے، ماں کے آنچل کی مجھے یاد بہت آتی ہے، ماں کے آنچل کی ہے تاریخ کتابوں میں رقم، ماں کے آنچل نے رکھا انس و وفائی کا بھرم، ماں کے آنچل نے رکھا انس و وفائی کا بھرم، ماں کے آنچل میں نہیں، ماں کے آنچل میں حوادث کا نہیں کوئی قدم، ماں کے آنچل میں لیا کرتے ہیں اذہان جنم، ماں کے آنچل میں لیا کرتے ہیں اذہان جنم. اس لیے آج بھی آباد ہے ماں کا آنچل، پرورش کی وجہ ایجاد ہے ماں کا آنچل. ماں کے آنچل میں نصیحت کے ترانے ہیں بہت، ماں کے آنچل میں نصیحت کے ترانے ہیں بہت، ماں کے آنچل میں امیدوں کے فسانے ہیں بہت، اور ماں کے آنچل میں تسلی کے زمانے ہیں بہت، ماں کے آنچل میں تسلی کے زمانے ہیں بہت، ماں کے آنچل میں دعاؤں کے خزانے ہیں بہت، ماں کے آنچل میں دعاؤں کے خزانے ہیں بہت. تو ہم نے خود ناد علی نعرے حیدر سیکھا، ماں کے آنچل کے تلے ماتم سرور سیکھا، ماں کے آنچل کے تلے ماتم سرور سیکھا. ایک سلوات سے سارا دیتے ہیں. بہرحال ماں کا ذکر اور بیوی کا ذکر نو میں ایک مطلب اور چند شعر پیش کی دیتا ہوں جلدی کہ آیتوں میں جا بجا جلوہ گری زہرا کی ہے، آیتوں میں جا بجا جلوہ گری زہرا کی ہے، حمد سے والناس تک وہ ہمدلی زہرا کی ہے. اور دشمن زہرا کہے گا لیتنی کنتو تراب، دشمن زہرا کہے گا لیتنی کنتو تراب. حشر میں دیکھے گا جب وہ داوری زہرا کی ہے، حشر میں دیکھے گا جب وہ داوری زہرا کی ہے. آیا یوتی کا ربوں کا فترزا ہے گواہ، آیا یوتی کا ربوں کا فترزا ہے گواہ. مرضی مرسل کا حاصل زندگی زہرا کی ہے، مرضی مرسل کا حاصل زندگی زہرا کی ہے. اور ان الانسان لفی خسر کو پڑھ کر دیکھیے، ان الانسان لفی خسر کو پڑھ کر دیکھیے، وہ خسارہ در حقیقت دشمنی زہرا کی ہے، وہ خسارہ در حقیقت دشمنی زہرا کی ہے. اور پڑھ کے دیکھیں تو علم نشرح لکا صدرک جناب، یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں روشنی زہرا کی ہے، یہ وہ سینہ ہے کہ جس میں روشنی زہرا کی ہے. مرحبا کہنے لگے من عندہ علم الکتاب، وہ فدق کے مسئلے میں آگہی زہرا کی ہے، وہ فدق کے مسئلے میں آگہی زہرا کی ہے. بس آخری شعر میں تمام شعروں کو چھوڑتے ہوئے کہ وہ فدق کے مسئلے میں آگہی زہرا کی ہے. ایک مطلب یہ بھی ہے خیر من الف شہر کا، ایک مطلب یہ بھی ہے خیر من الف شہر کا، سینکڑوں صدیوں سے بہتر ایک گھڑی زہرا کی ہے، سینکڑوں صدیوں سے بہتر ایک گھڑی زہرا کی ہے. آیتوں میں جا بجا جلوہ گری زہرا کی ہے. السلام علیکم.
اور محمد و آل محمد صلوات عرفان بھائی آ چکے ہیں؟ عرفان والوں کو سب تشریف رکھتے ہیں نہیں؟ اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حضرات چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور میں زیادہ دیر غائب نہیں ہونا چاہتا، قبل اس کے کہ میں ایک اور مہمان شاعر کو آپ کی خدمت میں دعوت دوں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دیکھیے مجلس کی صف اول خالی ہے، آپ حضرات اسے پر کر لیں، اس لیے کہ صف اول کا ثواب زیادہ ہے، چاہے نماز ہو، چاہے مجلس ہو، بہرحال چاہے میدان جنگ ہو، ہر جگہ پہ صف اول کا ایک ثواب ہے. آپ اس ثواب سے محروم نہ رہیں. تشریف لے آئیں اور آگے آگے ذرا سے مجلس جو ہے منظم شکل اختیار کر لے. بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت ہوگی. جن جن برادران نے زحمت کی ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات. دیکھیے اچھا خاصا مجمع ہے کہ اگر صلوات پڑھیں تو کم سے کم بہترین آواز یہاں تک پہنچ سکتی ہے. بلند ترین نعرہ صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شریف حضرات، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نیاز القمی نجفی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات. ایک اور صلوات بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا ہے. ایک 4 مصرے پہلے شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں کہ جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کی آیت کی صدا آتی ہے. جو کے دانوں سے ریاضت کی صدا آتی ہے، صاف قرآن کی آیت کی صدا آتی ہے. ہاں وہ معصومہ کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے. ہاں وہ معصومہ کونین کا گھر ہے جس میں چکی چلتی ہے تلاوت کی صدا آتی ہے. ایک صلوات پڑھیں صلی آل محمد پر. ایک مطلع اور 2-3 شعر بطور اصلاح حضرات کی نظریں. دست حیدر سے ملے گا پر ابو طالب کا ہے. یہ ردیف بہت مشہور ہے، ابو طالب کا ہے. مطلب بطور خاص کہ دست حیدر سے ملے گا پر ابو طالب کا ہے. حوض کوثر کا ہر ایک ساغر ابو طالب کا ہے. دست حیدر سے ملے گا پر ابو طالب کا ہے. حوض کوثر کا ہر ایک ساغر ابو طالب کا ہے. یہ شعر بطور خاص ملاحظہ ہو کہ حوض کوثر کا ہر ایک ساغر ابو طالب کا ہے. ممبر نیزہ سے پڑھنا ایک آیت ہے محال. ممبر نیزہ سے پڑھنا ایک آیت ہے محال. جو پڑھے سورہ مکمل سر ابو طالب کا ہے. ممبر نیزہ سے پڑھنا ایک آیت ہے محال. جو پڑھے سورہ مکمل سر ابو طالب کا ہے. اور یہ شعر آپ سب کی نظر ہے، آپ سب کی جانب سے نمائندگی کے طور پہ. فطروسی پرواز میری روک نہ پاؤ گے تم. یہ تمام طلاب دینیا کے لیے کہ فطروسی پرواز میری روک نہ پاؤ گے تم. مجھ کو یہ بخشا ہوا شہپر ابو طالب کا ہے. فطروسی پرواز میری روک نہ پاؤ گے تم. مجھ کو یہ بخشا ہوا شہپر ابو طالب کا ہے. مطلب سی شان حسن ہاشمی حیدر سوار. دیکھیں پوری تاریخ ہے. مطلب سی شان حسن ہاشمی حیدر سوار. آنکھوں میں عباس کی تیور ابو طالب کا ہے. آنکھوں میں عباس کی تیور ابو طالب کا ہے. اور ایک ہنسی میں ہی الٹ دے گا بساط کربلا. ایک ہنسی میں ہی مصرع ثانی کی درخواست توجہ چاہتا ہوں. ایک ہنسی میں ہی الٹ دے گا بساط کربلا. 6 مہینے کا علی دلبر ابو طالب کا ہے.
ایک ہنسی میں ہی الٹ دے گا بساطِ کربلا 6 مہینے کا علی دلبر ابو طالب کا ہے کلمہ حق کی فراوانی ہے ان کی ذات سے کلمہ حق کی فراوانی ہے ان کی ذات سے دہر میں کوئی کہاں ہمسر ابو طالب کا ہے جس کا ہر ایک فرد خود ہی ہو برابر فوج کے ہاں وہ دنیا میں فقط لشکر ابو طالب کا ہے اور ہے کریم آل احمد کے جو دسترخوان یہ ہے کریم آپ بھی کریمہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں کریم آل احمد کے جو دسترخوان یہ کچھ نہیں چھوٹا سا ایک لنگر ابو طالب کا ہے کریم آل احمد کے جو دسترخوان یہ کچھ نہیں چھوٹا سا یہ لنگر ابو طالب کا ہے اور یہ شیخ کو تمہارے خاص ملاحظہ ہو علم کا جو ہے شہر بیٹا ہے عبداللہ کا علم کا جو ہے شہر بیٹا ہے عبداللہ کا ہے علی شہر کا جو در ابو طالب کا ہے علی شہر کا جو در ابو طالب کا ہے اس لیے واقف ہے دنیا القمی کے نام سے نوکروں میں یہ بھی ایک نوکر ابو طالب کا ہے بہت شکریہ صلوات محمد جزاک اللہ سبحان اللہ محترم جناب الخمی صاحب بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے حضرت عرفان عالمپوری صاحب چونکہ رستے میں ہے اور شاید ان کو تاخیر ہو سکتی ہے لہذا میں اگر وہ اس درمیان آ گئے تو دعوت دی جائے گی ورنہ اس کے بعد خطیب محترم بلندرین نعرہ صلوات پر محمد و آل محمد میں نے بعض متفرق اشعار جو ماں کے حوالے سے کہے تھے اس میں کہ یقین دلا نہ سکی آج تک جدائی تیری یقین دلا نہ سکی آج تک جدائی تیری میں فاتحے میں تیرا نام بھول جاتا ہوں یقین دلا نہ سکی آج تک جدائی تیری میں فاتحے میں تیرا نام بھول جاتا ہوں یا جہاں تو دفن ہے گویا وہاں میرا جنازہ ہے جہاں تو دفن ہے گویا وہاں میرا جنازہ ہے میں تیری قبر پہ آتا ہوں اپنا فاتحہ پڑھنے میں تیری قبر پہ آتا ہوں اپنا فاتحہ پڑھنے جب غموں سے میں اوب جاتا ہوں تیرے مرقد پہ خوب جاتا ہوں اور پھر ان برستی آنکھوں سے تیری یادوں میں ڈوب جاتا ہوں اور پھر ان برستی آنکھوں سے تیری یادوں میں ڈوب جاتا ہوں میرے مالک میری جان میری ماں ہے میرے مالک میری جان میری ماں ہے میں اپنی جان کی خاطر ڈر گیا ہوں سنا ہے میری ماں زندہ نہیں ہے تو یہ سچ ہے کہ میں بھی مر گیا ہوں تو یہ سچ ہے کہ میں بھی مر گیا ہوں اشک خون بہانے دو ماں کی یاد منانے دو اشک خون بہانے دو ماں کی یاد منانے دو آنکھیں روشن رہتی ہیں غم کے دیپ جلانے دو آنکھیں روشن رہتی ہیں غم کے دیپ جلانے دو دل کی قوت دو آنکھیں جسم پہ جیسے شانے دو دل کی قوت دو آنکھیں جسم پہ جیسے شانے دو پیار ہے ماں کی یادوں میں ماں کی یاد ستانے دو پیار ہے ماں کی یادوں میں ماں کی یاد ستانے دو آنکھ سے دریا پھوٹے گا قطرے یاد سمانے دو آنکھ سے دریا پھوٹے گا قطرے یاد سمانے دو لگا کرے شعلہ عشق میں چہرہ ہو شعلہ عشق میں
چہرہ ہو آگ میں برف جمانے دو، شعلہ اشک میں چہرہ ہو آگ میں برف جمانے دو، ماں کے پہلے ماں کے بعد فرق ہے ایک زمانے دو، فرق ہے ایک ماں کے پہلے ماں کے بعد، فرق ہے ایک زمانے دو، ماں کے پہلے ماں کے بعد فرق ہے ایک زمانے دو، مشکل میں تعویذ لحد، مشکل میں تعویذ لحد باہوں میں رہ جانے دو، مشکل میں تعویذ لحد باہوں میں رہ جانے دو، قبر میں ماں سوئی ہے شفیع پہلو میں سو جانے دو، قبر میں ماں سوئی ہے شفیع پہلو میں سو جانے دو۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین، تمام ماؤں کے حوالے کی جو اس دنیا میں نہیں، اور بالخصوص ہمارے برادر عزیز مولانا ذہین ندوی صاحب کی والدہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔ آئیے حضرت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ خطیب مجلس حجت الاسلام عالی جناب مولانا مبین حیدر صاحب کی خلاص گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ اللہ حضرت آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، زحمت ہوگی۔ محمد و آل محمد صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووددا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين
جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متضافرا من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فاطمة وحي رضا الله. صلوات الله فرماتے ہیں اللہ کا سب احترام علماء کرام مفاصل قوم و نجف. قبل اس کے کچھ معروضات حضرات کے اذان عالیہ کے سپرد کروں. مؤدبانہ التجا یہ ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور ایک بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مادر عزیز سرکار حجت الاسلام والمسلمین زین نجفی صاحب ہدیہ فرمائیں. ربنا تقبل منا. سرکار حجت الاسلام والمسلمین برادر عزیز حجت الاسلام ذہین نجفی صاحب کی خدمت میں اور تمام وابستگان کی خدمت میں اس انتقال پرملال پر تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں پیش پروردگار کہ پروردگار ان کے قلب پر صبر و سکون عطا فرمائے اور ان کو خلف صالح قرار دے. طلاب حضرت میاں قوم اردو زبان جو ہے موجود ہیں ان کی جانب سے ان کے تسلی خاطر کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اظہار عقیدت و محبت کے عنوان سے مسلسل شعراء نہ کہوں علماء اکرام کے جو اظہار عقیدت رہے ماں کے سلسلے میں وہ نہ خیالات کی لڑیوں سے پرویا جا سکتا ہے اور نہ ہی الفاظ کے قالب میں ڈھالا جا سکتا ہے اور نہ اپنی کمائیگی کا احساس و اعتراف کرتے ہوئے عظمت ماں کو پیش کیا جا سکتا ہے. بے نقطہ 3 حرفوں پہ مشتمل یہ وہ مجسمہ ممتا ہے جس کا صرف احساس کیا جا سکتا ہے, اس کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے. وہ ماں جس کی زبان بے زبانی میں صدیاں کروٹیں لیتی ہیں اور جس کی ایک آہ پر کائنات قربان ہو جاتی ہے, کیا کہنا اس ماں کے شعور و فہم و ادراک کا کہ جو گریے کی بھی آواز سمجھتی ہے اور قہقہوں کی بھی آواز سمجھتی ہے, جو آنسو میں پروئے ہوئے جسم اور اعضائے بدن کی تشخیص دے دے کہ درد کہاں پر ہے. دنیا کی کوئی مشینری ایسے نہیں پیدا ہوئی سوائے ماں کی ممتا کے. آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے, ابھی معمولی سی معمولی مشکل ہو جائے اور آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کسی ملک میں آپ جائیے تو آپ سے بات کرنے کے بعد ڈاکٹر سب سے پہلے لکھتا ہے کہ چیک اپ کرائیے. آپ یہاں کی زبان میں آزمائش لے کر کے ہیں, اس آزمائش کو ریڈ کرنے کے بعد اگر وہ آزمائش صحیح نکلی ہے اور یہ صحیح سمجھ پا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس درد کی دوا دے دے. لیکن قربان جاؤں اس خالق ممتا پر جس نے وجود ممتائی کو ایسا پیرو کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. بچہ کروٹ لیتا ہے, ماں درد سمجھ جاتی ہے.
اگر اس کی آواز کے زیر و بم سے ماں سمجھ جاتی کہ درد کہاں ہے، کیفیت کیا ہے اور ابھی بچہ کیا چاہتا ہے۔ عزیزو علماء ہیں آپ کے قدموں پر تو سفارت پیغام کربلا ہے، اور آپ نے اپنے ان دوشائے نازنین پر ان پیغامات کربلا کو اٹھا رکھا اور پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ لیکن یقین جانیں آپ وہ ماں اور اس ممتائی کا احساس، بہت ساری آنکھیں ابھی بھر آئی ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں، اللہ انہیں طول عمر دے، جن کا سایہ دنیا سے اٹھ گیا، پروردگار وہ سایہ صبح قیامت تک مدام اور دائر ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے وہ ماں جو جس بھی روپ میں ہو، جس بھی قالب میں ہو، جس بھی ساختار اور ڈھانچے میں پائی جاتی ہو، اس کے دل میں نیچر اور فطرت کے تحت اللہ نے خوف رکھا ہے۔ یقیناً اگر ایک ماں ہے جو ماں کی اس ممتائی سے اگر اسے دور کر دے، ماں جا رہے اور آگے کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے، تو دل اور ضربان قلب اسے فوراً سگنل دیتے ہیں کہ تمہیں رکنا چاہیے، جھٹکنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے رک جاؤ یا تیز بڑھ جاؤ، یا ایک خوف کا احساس کرو۔ وہ چڑیا ہو، کوئی جانور ہو، اور کیا کہنا اشرف المخلوقات انسان کا۔ لیکن اگر یہی ماں کے سامنے ممتا اگر ڈھال بن کر کے آنا چاہے اور اس کے بچے پر کسی بھی طرح کا حملہ ہوتا ہے، تو نہ جانے کیوں یہ خوف کھانے والی ماں شجاعت کا ایسا مرقع بن جاتی ہے، جس سائے سے بھاگتی تھی اسی پر حملہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ وہ ممتائی کا احساس اور وجود ہے جس نے اس ممتا کو شجاعت میں ڈھال دیا ہے، اسے پروان چڑھا دیا ہے۔ آپ اس واقعے سے بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنے سننے اور بات کے دیکھنے والے اپنے ناظرین اور ان لوگوں کے نام نظر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ممتائی کے سلسلے میں ایک سوال کیا تھا کہ پروردگار یہ ممتا اور ممتائی کا احساس اور اس کا اظہار کیسے انسان جا سکے؟ موسیٰ فلاں بستی میں جاؤ، فلاں علاقے سے گزرو، بستی میں گئے، علاقے سے گئے، بستی سے گزرے، ایک ماں ہے جس کا وہ لفظ میں نہ کچھ تاریخ اور روایت کی مجبوری کے تحت شاید خوبصورت نہیں، میں لفظ نہ دہراؤں، ایک معمولی قبول صورت بچہ ہے، رنگ روپ کے حساب سے بھی نہیں اور چہرے کی بھی کیفیت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیوں ممتا اسے ماں اٹھاتی ہے، چمٹائی ہے، اسے بوسے دیتی جاتی ہے، پیار کرتی جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی ایسا لغت نہیں بنا ہے جو ممتائی کے اظہار محبت کے الفاظ کو درج کر سکے۔ جو ماں اسے خلق کرتی ہے، ہر زبان کے الگ الگ جملات ہوتے ہیں، پیار کرتی جاتی ہے، اسے چمٹاتی جاتی ہے، بوسے دیتی جاتی ہے، اور موسیٰ اس کیفیت علیہ السلام دیکھ کے حیران رہتے ہیں، اس لیے کہ موسیٰ ایک انسان کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ایک دوسری فرد کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، بچہ تو اچھا نہیں ہے، بچہ تو خوبصورت نہیں ہے، اتنا کوئی زیادہ اس میں زیبائی نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی کشش نہیں، کوئی دلکشی نہیں ہے، آخر کیا ہو گیا اس ماں کو؟ بچہ ہی تو اتنا چمکانا اور اتنا اسے چپکانا، اسے بوسے دینا، چومنے چاٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھے اور گزر گئے۔ پروردگار تو نے جس لیے بھیجا تھا میں نے اس معمولیت کو انجام دے دیا۔ کچھ دیر کے بعد یا دنوں کے بعد یا عربی کی ساعت کے بعد کہا واپس پھر جاؤ، واپس آتے ہیں تو وہی ماں بیٹھی ہے جو اپنے کام میں مشغول ہے، بچہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب موسیٰ چیخا جھڑی ہو کے سوال کرتے ہیں، میرے پروردگار ابھی اس کے پہلے جب گزرا تھا اسی بچے کی کیفیت تھی، آنسو تھے، تڑپ رہا تھا، بلک نہیں رہا تھا، آرام و سکون کے ساتھ ماں سینے سے ایسا چمٹائے تھی جیسے ہرز جوار۔ لیکن اب کیا ہو گیا کہ واپس آنے کے بعد بلک رہا، بچہ تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں دیکھ تک نہیں اپنے کام میں مشغول ہے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس کے وجود سے ہم نے لمحے بھر کے لیے احساس ممتائی کو دور کر دیا ہے، ایک لمحے کے لیے احساس ممتائی کو دور کر دیا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس جانب متوجہ نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، یہ احساس ممتائی اگر کسی وجود میں ڈھال دیتا ہے پروردگار تو وہاں گورا، کالا، پونا، لمبا، خوبصورت اور حسین نہیں دیکھا جاتا۔ ممتائی کا تقاضا یہ ہے اپنا ہے تو اسے سینے سے لگا لیا جائے۔ بچہ اگر ہے اس کو خون جگر ہم نے پلایا تو اس کو سینے سے لگا لیا جائے۔ اے میرے عزیزوں، میں اپنے نفس کو کہتا ہوں، کیا میرا عمل، میرا کردار، میرے تمام تر خیرات و حسنات و نیک جتنی چیزیں ہیں، کیا اس لائق ہیں کہ اس عمِ سادات کی بارگاہ میں رہا جائے؟ لیکن نہ جانے کیوں یہ عمل انسان کا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ احساس ممتائی اس کے ہے، کیسا ہو ہمارا اپنا ہے۔ اور ماں کا میں جملہ بس گریز کروں گا تاریخ اس منظر کو کہ ماں کا احساس یہ کہ ماں کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ ایک کانٹا اس بچے کے پیر میں چپ جائے،
ماں کبھی اس بات کا احساس نہیں کرے گی اور کبھی اس بات کا اقرار نہیں کرنے کو تیار نہیں کہ یہ کانٹا اس کے پیر میں چبھنا نہیں چاہیے۔ ممتائی کا احساس یہ ہے کہ بچے کے پیر میں کانٹا چبھنے نہ پائے، لیکن اگر کسی جگہ پر کوئی ماں ہو جس کی موجودگی میں ہزاروں کا خون بہا دیا جائے، اگر کسی کی موجودگی میں یا آسان کر دوں، لفظیں آپ کے ذہنوں کو قریب کر دوں، اگر کہیں جانے والی تاریخ کے لحاظ سے منہ بولی ماں اگر کوئی ہو اور اس کے وجود میں ہزاروں ہزار اس کے بچوں کا خون بہا دیا جائے، تو اس کا مطلب یہاں رشتہ ہے، ممتا نہیں ہے۔ یہاں رشتہ پایا جاتا ہے، ممتا نہیں پایا جاتا۔ دیکھیے، سرکاری ماں ہونا اور ہے، سمروائے، لیکن عصمت کے سلسلے کی ماں ہونا اور ہے۔ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو وجود کے تحت میں کہوں، جن کو ایک ماں کا رشتہ دیا جاتا ہے، مگر قربان جاؤں اس ذات بابرکت پر جو اور کسی کی نہیں، فاطمہ کی ماں ہے، اور قربان جاؤں اس ذات والا صفات پر جو اور کسی کے نہیں، سلسلہ عصمت کی ماں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اتنے سارے لوگ ہیں، یوں تو میں چونکہ اکثر مجمع یہاں ہے اردو زبان کا اور بر صغیر کے حساب سے استعمال کروں، اگر اپنے وطن کے لحاظ سے کہ ہم لوگ ایک لفظ استعمال کروں، اگر آپ سے تحمل فرما لیں کہ ہم بھارتی لوگ دو ہی لوگوں سے بہت پریشان ہیں۔ کاش اس کی نزاکت آپ محسوس کریے کہ ایک لفظ کہوں گا ہندی اور اردو کے ممزوج ہو کر کے، ہم دونوں کے لیے بڑی دو اہم پریشانیاں ہیں۔ ایک طرف ماتاؤں سے پریشان ہے، ایک طرف ماؤں سے پریشان ہے۔ جتنے رنگ برنگے مختلف شکلوں کی ماتائیں ہیں، نہ جانے کیسے کیسے، اسی طرح سے نہ جانے کیسی کیسی مائیں ہیں، لیکن سلسلے عصمت کی صرف ایک ماں ہے جس نے اپنی آغوش میں فاطمہ کو پالا ہے، جس کی پاکیزگی ہو، طہارت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس آغوش میں فاطمہ پروان چڑھے، اور یہ شہزادی کا وجود یہ ہے۔ کسی عارف کامل نے یہ کہا ہے، اب وہ جملے کے تحمل آپ کریں، اس کی باریکیوں گہرائی اور گہرائی میں آپ جائیں، کہ امیر کائنات کے جتنے حماسی خطبے ہیں وہ سب خطبہ فدق کی شرح ہیں۔ مجھے نہیں معلوم اس کے حساب سے اس کو آپ تحمل کرتے ہیں۔ جتنے امیر دو جہاں کے حماسی خطبات ہیں وہ شہزادی کونین کے خطبہ فدق کے ان کلمات کی شرح ہیں جو صدیوں میں لپٹے پڑے رہ گئے۔ امیر دو جہاں نے آ کر کے اس کو زبان دیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک ہانک لگائی جا رہی ہے، اور ابھی تو شہزادی کا مہینہ بس گزرا ہے، اس کی خوشبو ابھی تک ہے۔ کیا کہنا کہ فاطمہ اور علی کے دونوں مہینے ایسے ایک ساتھ ہیں کہ بس ابھی شہزادی کا ذکر ختم کیا، ابھی لب خشک نہ ہونے پائے تھے کہ علی کا تذکرہ شروع ہونے والا اسی مہینے میں۔ لیکن اس مہینے میں جو گزرا پوری دنیا میں یہ 1.5-2 دہائیوں سے تو بہت زیادہ الحمدللہ مظلومیت حضرت زہرا آفاقی ہو گئی، قریہ اور کوچے اور گلی میں پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، لیکن اس کے پہلے محدودے ہوتا تھا۔ اب تو جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو خاموش رہتے تھے، لیکن اب جب تذکرہ فاطمی ہونے لگا ہے تو جانے پتہ نہیں کتنے پیج میں مروڑ اٹھنے لگی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جس سرزمین میں آپ بیٹھے وہاں شہزادی کے سلسلے میں کچھ کہا نہیں جاتا، بیان نہیں کیا جاتا، بہت سارے اتحاد و سمجھوتا کی بات کر لیتے، فدق کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ بین ثبوت اگر یہ کیمرہ گھوم پاتا تو دیکھیں اتنا بڑا لگا ہوا ہے بینر، اتنا بڑا یہ اسی سرزمین میں لگا ہوا بینر کہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت ہو۔ صرف ہم دہراتے نہیں ہیں، دکھاتے بھی ہیں، پہچانواتے بھی ہیں۔ صرف ہم تکرار ہی نہیں کرتے، دہراتے بھی، پہچانواتے بھی ہیں۔ لیکن بات یہ کہ نہیں صاحب، اب ایک عام سے ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی شہزادی کا قتل ہی نہیں ہوا ہے تو آپ قاتلوں پہ لعنت کیوں بیچتے ہیں؟ میں نے کہا بجا آپ نے فرمایا، آپ کی بات آپ تک واپس کہہ دوں، آپ کے حساب سے قتل نہیں ہوا ہے تو جب قاتل پہ لعنت بھیجی جاتی تو آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہیں سے بات جی چاہتا یہاں دہرا دوں کہ آخر یہ اس دھڑکے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی بس ایک نظر کرنا چاہوں گا کہ ایک اندھیری رات میں کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی گواہی کے تحت یہی تو خفیہ سیکرٹ انہوں نے پلان کیا تھا کہ جب پیغمبر کی سواری اور اٹھنی اس گھاٹی سے گزرے گی تو اسے دھکا دے کے گرا دیا جائے گا، بتکا دیا جائے گا، جس بھی انداز سے گرا دیا جائے گا۔ جب پیغمبر کی سواری اس گھاٹی سے گزری ہے اور وہاں پہنچنے والی تھی کہ بجلی چمکی،
میں اکثر کیا کرتا ہوں, یہ بجلی اس لیے نہیں چمکی تھی کہ پیغمبر کو دکھا دیں, پیغمبر تو شب ہجرت بہت کچھ دیکھ چکا تھا, اس لیے نہیں تھی کہ پیغمبر کو دکھا دیا جائے, انہیں بتانا جا رہا تھا کہ تمہیں دیکھ لیا گیا ہے, یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں دیکھ لیا گیا ہے. اب ہوا کہ رات جیسے بیتی پیغمبر نے ان افراد کے نام بتا دیے کسی ایک صحابی سے, اور ان لوگوں تک بھی بات پہنچ گئی کہ پیغمبر نے کس لوگوں کا نام بتایا ہے. اب میں قد کیوں نہ آپ کو تاریخ کے آئینے اور فیتے سے جا کر کے, آپ تو علماء ہیں, تاریخ کے بین الصدور کو پوچھئے گا, کچھ لوگ بڑی دھیمی آواز میں جا کر کے اس صحابی رسول سے یہ پوچھتے تھے, پیغمبر نے میرا نام تو نہیں بتایا ہے, یہی تو دھڑکا لگا رہتا ہے, پیغمبر نے میرا نام تو نہیں بتایا. میں ان محترم سے یہی کہنا چاہتا ہوں, حضور جب آپ اس سازش میں شریک ہی نہیں تھے تو دھڑکا کس بات کا لگا ہوا ہے؟ تو اگر بس جملہ, ایک اونٹنی کو جب اس گھاٹی میں گرا نہیں پائے تھے, ان کی نسلوں نے ایک میدان میں ایک اونٹنی کو کھڑا کر دیا ہے. آہستہ سے سنا مگر تیز سلوات بھیج دیجئے. یہ ذات فاطمہ اچھا سا نہیں قتل ہوا, قتل نہیں ہوا, تو جب نہیں ہوا ہے اور ہم بھیجتے ہیں آپ کے حساب سے, تو اس کا مطلب نشیب میں پانی مر رہا ہے. وہ ذات بابرکت جس کا وجود کائنات کے لیے ایک پیغام ہے. دنیا کی کوئی بھی تحریک, کوئی انقلاب اگر اٹھے, اگر ذکر و یاد فاطمہ کے بغیر ہو تو وہ شوری شہ انقلاب نہیں ہے. اگر ذکر و یاد فاطمہ سے جدا ہو کر کے دنیا میں کوئی تحریک اگر جنم لیتی ہے تو وہ شورشی ہیں, بلوائی ہیں, انقلابی نہیں ہو سکتے ہیں. اور آج تب سے لے کر کے آج تک یہ 4 دہائیوں سے زیادہ کے سفر کسی بھی بٹن کو دبانے سے پہلے یا زہرا کا نام لے کر کے ہدف تک پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ زہرا کے نام پہ انقلاب آیا تھا, اسی کے نام پہ قائم رہے گا. دنیا میں جتنے انقلابات جنم لے گئے, کون سا ایسا روح حیات کا اور ایسا روح ہے جو پایا نہیں جاتا اس وجود نازنین پاک میں؟ شہزادی نے کس روح کو بیان نہیں کیا؟ بس یہ ہوگا کہ ہم کو اپنی عقیدت کی نگاہوں سے اسے دیکھنا ہوگا. صرف ایک بہن کا رشتہ ہے جو شہزادی کون ہے سلام اللہ علیہ کے حیات طیبہ میں اس کی جھلکیاں نہیں ملتی ہیں, لیکن آئینہ نہیں پس آئینہ ایک ایسا کردار ہے جس نے اس کردار کو مجسم ہو کر کے بتایا ہے. بیٹی کے لیے پڑھیں گے تو پوری رات ختم ہو جائے گا, کہوں جتنی معلومات رہیں گی زبان خشک ہو جائے گی, حیات چھوٹی ہو جائے گی, مگر بیٹے کے کردار کو باپ کے سلسلے میں کم ہو جائے گی عرصے حیات. صرف ایک شوہرداری اور احترام اور اعتراف کو جاننے کے لیے کہ ایک زوجہ کو شریک حیات کیوں کہا جاتا ہے اور اس کو کیفیت کو کیسے بتایا ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جنگ خیبر ختم ہو گئی اور فتح یابی کے بعد مدینے میں مسجدوں کے غازیوں کے گھروں سے اچھے کھانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی. مسجدوں کے غازیوں کے گھروں سے اچھے کھانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی. ہر طرف خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے, اور امیر دو جہاں فتحانہ انداز میں جب خرامہ جیسے بیت الشرف میں تشریف لائے اور ایک جملہ جرات کے ساتھ نہیں, محبت کی تمام تر عقیدت کے ساتھ اظہار کرو, بارگاہ عصمت کبریٰ میں جیسے آئے, اللہ قربان جاؤں جدہ آپ کی اس عصمتی حصار و حجاب و ادائیگی کلمات فاطمی پر. تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے چشم و ابرو کو جھکانے کے بعد گوشے چشم سے مسکرا کر کے ایک جملہ کہا, یا امیر المومنین, سنا ہم نے یہ ہے کہ خیبر آپ نے فتح کیا ہے. یا امیر المومنین, سنا ہم نے یہ ہے کہ خیبر آپ نے فتح کیا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس لہجے میں دنیا کی شریک حیات سوال کرتی, لیکن یہ انداز سوال ایک ادب کا ایک ایسا مرقع پہچنوا رہا تھا اور بتا رہا تھا دنیا کے نام. تاریخ نے لکھا, امیر دو جہاں نے مسکرا کے کہا, ہاں بنت رسول, خیبر ہم نے فتح کیا ہے, اور جتنا ان پورے مدینے والوں کو ملا تھا اس کے 2 برابر ہم کو ملا ہے. جتنا پورے مدینے والوں کو, جتنے فوجی تھے, بلکہ ایک آگے جو بھیڑ بڑھانے گئے تھے, ان کے 2 برابر ہم کو ملا تھا. لیکن خیبر کے در سے لے کر کے اس در تک, خیبر کے در سے لے کے اس در تک حیدر نے جس نے آپ کے باپ کے نام پہ مانگا ہے, یہ علی اسے بانٹتا گیا ہے, لٹاتا گیا ہے. در سے لے کے آپ کے در تک اس حیدر نے جس نے سوال کیا ہے آپ کے باپ کے نام پر, علی اسے بانٹتا گیا, اسے لٹاتا گیا. بتانا یہی چاہا کہ جو رسول کے نام پر مانگ کے کھائے وہ امت ہے, جو لٹائے وہ بنا علی ہے.
لیکن ایک پیغام شہزادی کا نہ تلخی ہے، نہ طنز ہے، نہ کوئی کسی بھی طرح کے صدا اور آواز میں زیر و بم پایا جاتا ہے. چہروں پر وہ پیغام دے گئی ہے شہزادی پلکوں کو جھکانے کے بعد عصمتی لہجے میں، امیر دو جہاں ہم نے یہ سنا ہے. اور یہ کردار آیا وہاں سے جس ماں نے اپنی گودی میں نبوت و امامت کی حمایت اور حفاظت کی لوریاں دی تھی. ماں کا تذکرہ ہے، اور ماں کے کردار کے لیے خدیجہ اور فاطمہ کے علاوہ کوئی نمونہ نہیں ملتا جسے پیش کیا جا سکے اس معیار پر. ایک تسلسل ہے حمایت و حفاظت رسالت و امامت کا، بلکہ کہا جائے معصوموں کا. خدیجہ کی تو ایک ذمہ داری بہت اہم ترین ذمہ داری تھی. اہم ترین ذمہ داری ہے کہ شہزادی نے ایک وقت میں ایک معصوم کی حمایت کی ہے، ایک کی حفاظت کی ہے. ایک تسلسل ہے، عرض کرنا چاہتا ہوں. شہزادی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے، جد سادات نے ایک وقت میں ایک رسول کی، ایک معصوم کی حمایت کی ہے، ایک کی حفاظت کی ہے. جس کی اپنے پورے وجود کے ساتھ حمایت کی اس ذات کا نام محمد ہے، اور جس کی مکمل حفاظت کرتی اس ذات کا نام علی ہے. کردار خدیجہ اور پیغام خدیجہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک معصوم کی حمایت، ایک کی حفاظت. حمایت کا نام پیغمبر ہے، حفاظت کا نام علی ہے. کہیں یہ تحریک، یہ انقلاب اور یہ تمام تر حمایت اسلام و مسلمی اور رسالت و ولایت و امامت و خلافت دفن نہ ہو جائے مکے کی گلیوں میں. یہ تمام تر حمایت کی خدیجہ نے اور حفاظت مکے میں. لیکن میرا سلام اس ذات والا صفات پر جو مکے کی گلی سے اٹھا کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر لے آئے، اس ذات کا نام فاطمہ ہے. اگر خدیجہ نے ایک کی حمایت کی ہے، ایک کی حفاظت کی ہے، تو جو یادگار خدیجہ ہے اس نے ایک قدم اور اسے آگے بڑھایا. ایک کی حمایت ہے، دو کی حفاظت ہے. خدیجہ نے مکے میں ایک کی حمایت کی تھی، ایک کی حفاظت کی تھی، رسالت کی حمایت، امامت کی حفاظت. لیکن یادگار خدیجہ نے مدینے میں آنے کے بعد اور ایک شہر سے دوسرے شہر تک اس تحریک اور انقلاب کو اٹھا لائی شہزادی، اور صرف گلیوں میں نہیں رکھا ہے، اب گلی سے اٹھایا ہے مسجد تک، مسجد سے لے کے دربار تک پہنچایا ہے. ایک کی حمایت ہے، دو کی حفاظت ہے. جس کی مکمل حمایت یہ ہے کہ علی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، خوشی ہو یا غم. جس کی مکمل حفاظت کرتی رہی ہے وہ تو شہزادے ہیں. ایک امام کی حمایت ہے، ایسے آپ سنتے رہے مجھے لطف آئے گا. ایک امام کی حمایت ہے، دو کی حفاظت ہے. لیکن یہ تحریک جو مکے سے مدینے تک آئی تھی، جو گلی سے لے کر کے اب دربار تک آ گئی تھی، کہیں یہ تحریک دم نہ توڑ جائے. اگر ایک یادگار خدیجہ ہے تو ہونا چاہیے کوئی ثانیہ زہرا جو اس تحریک کو پہنچائے، جو مکے تک تمام تک حمایت کرے، اس کا نام خدیجہ ہے. جو مکے سے لا کر کے مدینے اور دربار تک حمایت و حفاظت ہے، اس کا نام فاطمہ ہے. لیکن جو اسے اٹھائے، شہروں سے اٹھا کر کے چوراہوں، درباروں، میدان تک پہنچا دے، اس کا نام زینب ہے. اس شہزادی نے یادگار خدیجہ بھی ہے، ثانیہ زہرا بھی ہے. جو مکے میں تھا اسے پہنچایا خدیجہ نے، مدینے تک جو لے کر کے اس کا نام فاطمہ ہے. لیکن مدینے سے لے کر کے مکے پھر دوبارہ لائی، اور وہاں سے گریز کر کے کوفے کے آس پاس پہلے، پھر کربلا، کربلا سے پھر کوفہ اور شام، اور یہاں سے پہنچا کر کے اتنے سارے سفر جس نے کیا ہے. ایک وقت میں ایک کی حمایت کی ہے، دو کی حفاظت کی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی ہے. یہ تسلسل ہے عصمتی حصار و حفاظت کا، جہاں کہیں اور نہیں پایا جاتا. بوسیدہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے زیر لب کلمات کو بدبدا کے کلمہ کا نام دینے والے وہ سمجھتے ہیں وہ خواب اس لیے دیکھ رہے تھے، بوسیدہ چٹائیوں سے لے کر کے وہ مسند کا خواب دیکھ رہے تھے. جو چٹائی سے مسند دیکھتے ہیں وہ امت ہوتی ہے، جو امت کے لیے مسند چھوڑتے والی اور اولاد علی ہوتے ہیں. اتنا کڑا پہرا رو نہیں سکتے. کل شہزادی پہ رونے پہ پابندی، آج شہزادی پہ رونے والوں پہ پابندی. طرح طرح کی باتیں، ہر طرح کے ایجاد شبہات بھرے پڑے چیزیں نیٹ پہ آپ جا کر کے دیکھیں کہ اس کے خلاف لکھا اور بولا جا رہا ہے. یہ ٹوٹی کچہریوں کے لاوارث وکیل، یہ بدنام عدالتوں کے جھوٹے گواہ، انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان کے گونگے پن سے کہیں عصمت فاطمہ اور ولایت علی کا سورج ڈوب جائے گا. چمگادڑوں کے احتجاج سے کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے. ہاں وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ سر کے بل لٹکے رہیں بس. قربان جاؤں ذات والا صفات پر. اے بی بی، اے صدیق رسول کی صدیقہ بیٹی، اے سچے رسول کی سچی بیٹی، تیری صداقت کو ٹھکرانے اور جھٹلانے کے بعد
آج تک عدالت بدنام ہے، وکالت سوگوار ہے۔ دنیا میں کسی عدالت میں چلے جائے، کسی ملک میں چلے جائیے، کوئی بھی اس کے حق میں اگر فیصلہ ہو یا نہ ہو، عدالت سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اور جھوٹی وکالت کرنے کے بعد دنیا کے کسی ملک میں لے چلے جائیے، لباس ان کا کالا ہی رہے گا۔ مجرموں کی وکالت کرنے والے اور ہیں، صدیقہ فاطمہ کی وکالت کرنے والے اور ہیں۔ ناز کریں اپنے مقدر پر کہ ایک فاطمہ کی بارگاہ میں پناہ گزین ہیں اور ایک فاطمہ کی آپ وکالت و نقابت کرتے ہیں، اور کبھی نہ احساس کمتری کریں نہ احساس تنہائی کریں۔ زہرا کی دعا ہے سینہ سے پر، کون ہم سے آنکھ ملائے گا؟ آخر کتنے پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن آج اس سے بہتر جانتے ہیں کہ مجرم کیسے ہی جرم کر کے چلا جائے، کچھ نہ کچھ نشانے جرم ضرور چھوڑ جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سراغ رساں اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ ہو، سائنس نے اور ترقی یافتہ علوم نے یہاں تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو آپ کے فنگر پرنٹ ہے نا، اس کے علاوہ یہ تو ہے ہی ہے پوری دنیا میں، جو آپ کے آئی شیڈ، جو آپ کے آنکھوں کا نشان ہے، یہ تو سب کا مختلف ہی ہے۔ آپ علماء ہیں، میں تو ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو ہماری بات میں تقریر کو سنیں گے، ہماری باتوں کو ان تک پہنچے گی یہ بات، کسی ایک انسان کا ایک بال دوسرے کے بال سے نہیں ملتا۔ سر میں اتنی حیرانی ہو کر کے رسول صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ تو علماء کرام ہیں، جو کچھ آموختہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اتنے جوانوں کا مجمع، کریم اہل بیت کی بارگاہ، اور اتنے وکلائے آل محمد بیٹھے، اتنی دھیمی صلوات۔ اس پر اب ترقی پہنچ گئی، سائنس نے اس پر ترقی کر لیا کہ کسی ایک انسان کے ایک سر کا بال کسی کے دوسرے کے بال سے مشابہ تک نہیں ہوتا ہے۔ تو تحقیق کرنے کے بعد اس بال کے ذریعے بھی مجرموں کو پکڑا جاتا۔ بس ایک جملہ نظر کر دوں، جب عام انسانوں کے سر کے بال دوسرے سے نہیں ملتے ہیں تو رسول کی آل سے دوسروں کا مقابلہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اور وہ تو کریں گے ہی کہ جہاں کسی آغوش میں کوئی کلکاری سننے والا نہیں تھا، سونی گود کو حق ہے کہ اولاد خدیجہ سے نفرت کرے۔ سونی گود کو رستا یہی ہے، انہیں جشتا یہی ہے کہ اولاد خدیجہ سے نفرت کی جائے۔ وہاں کہیں کسی کا سراغ تک نہیں ملتا، یہاں دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، فاطمہ سے جڑا ہوا کوئی نہ کوئی ضرور ملتا ہے۔ وہی ایک احساس منتائی ہے جس نے دنیا کو ایک پیغام دیا تھا اپنی تمام تر وجود کے ساتھ، جو اپنے ابلغ پائی میں بھی چل چل کے ایک ایک دروازے پہ جا کر کے اس نے دخل الباب کیا تھا، اور دخل الباب جب ہوتا تھا اندر سے آواز آتے تھے، منو کون ہے؟ انا فاطمہ بنت محمد۔ دروازہ کھلتا تھا، تم قدیر میں تھے، تم نے نہیں سنا تھا کیا؟ تم نے بابا کا بیان میرے حق، میرے بابا نے جو دیا تھا میرے شوہر کے حق میں اور علی کے سلسلے میں، تم نے نہیں سنا تھا؟ تاریخ ہے کہتی، علماء معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کے توسط سے لوگوں تک باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ سب نے اجماع کے ساتھ یہی کہا، یا بنت رسول کانت فلتتن، یہ جیسے ٹنڈر معاملہ تھا، ہو گیا وہ ہو گیا۔ جہاں حادثہ ہوتا ہے وہاں سقیفہ ہے، جہاں واقعہ ہے وہاں قدیر ہے۔ ہم حادثوں سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے، ہم جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہاں واقعات جنم لیتے ہیں، ہم جس سے بات کر لیتے ہیں اسے اپنا لہجہ دے دیتے ہیں۔ میں نے عرض یہ کیا کہ بہت انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، چھوٹوں سے بڑوں تک، اور کیا کہنا ہے، اسے کیا کہا جائے اپنی زبان کو، بس سائیکل ہی کر سکتے ہیں کہنے، یہ بکنے والے قلم اور یہ بکنے والی زبانیں، بس یہ زبان کی کثرت سے ہے، اس کے علاوہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آخر اٹھائیے خلافت و ملوکیت کو، اور لکھنے والا ہی لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ قربان جاؤں پروردگار تیرے تدبیر الہی پر، جس نے آغوش فرعون میں موسیٰ کو پالا، اس نے ان کتابوں میں آل محمد کی فضیلتوں کو ان کے ہاتھوں سے لکھوا دیا ہے۔ خلافت و ملوکیت کو اٹھائیے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں
ذرا تند مزاج تھے تو امید ہے کی جا سکتی ہے کہ ان سے کچھ جسارتیں ہو گئی ہو یا تندی میں کچھ کہے گئے. لفظ تندی کا استعمال کیا کہ ذرا تند مزاج تھے. آج تک ہم یہ نہ جان پائے کہ ہمیشہ تند مزاجی تو بہادروں میں ہوتا ہے, چرواہوں میں نہیں ہوتا ہے. اور اگر ہوگا بھی تو سارا غصہ جانوری پہ نکالے گا, پھر وہ امت کی ہدایت نہیں کرے گا, ہانکے گا. اب وہ چاہے زبان ہو چاہے کوڑا. کہاں تم مزاج سے اس بات کا امکان ہے کہ وہ کچھ کر گئے ہو یا کہہ گئے ہو. بات اتنی سی نہیں, کچھ تو کہا. اب آئیے اب آپ کے جذباتی لفظوں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہوا کیا ہوا کہ اچھا صاحب جذباتی تھے, کہہ گئے ہوں گے, کر گئے ہوں گے. ابھی بھی ہوا ہے, ایک حادثہ پیش آیا ہے نا. ایک مجرم ہاتھوں نے ایک جسارت کی ہے, ہاتھ بڑھا ہے تو جو فرمایا ہے نا آپ, ایک مجرم ہاتھ نے جسارت کی ہے, ہاتھ لپکا ہے, بے حجاب کرنا چاہا ہے. مجرم ہی ہاتھ حجاب کی جانب بڑھتے ہیں. مجرم ہی ہاتھ حجاب کی جانب بڑھتے ہیں. شریفوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا ہے. شریف کے شرافت کے لیے مذہب نہیں, انسانیت درکار ہوتی ہے. تو اگر کوئی منتری کسی پارٹی کا کوئی غلطی کر جاتا ہے تو پوری ٹیم لگ جاتی ہے. ٹیم انگلش آسان کر دوں, اردو میں پوری جماعت لگ جاتی ہے اس کو دھونے میں. نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, نہیں ایسا نہیں ہوا تھا, اور یہ کہنا چاہتا ہوں ایکسیڈنٹ, پھر وہی حادثاتی, وہ ہر انفارچونیٹلی ہو گیا, بس ہو گیا. اچھا ہوتا ہے کہ جب کوئی پارٹی کا امیدوار یا کوئی کچھ مسند اور کرسی کا ذمہ دار, بس آخری بات, کوئی کرسی کا ذمہ دار جب کوئی غلطی کر جاتا ہے تو جماعت اور پارٹی کے لوگ اسے دھلنے میں لگے رہتے ہیں. بار بار پوری پارٹی کے لوگوں کا صفائی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ منتری نے کوئی غلطی کی ہے. علماء ہیں آپ, صفائی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ منتری کوئی غلطی کر گیا. یمنی لہجے میں, حجازی لہجے میں, بر صغیر میں, اردو میں, ہند میں, پاکستان میں, نام سے پہلے نام کے بعد, نماز سے پہلے نماز کے بعد, اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی مجرم جرم کر گیا ہے, اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. جھوٹی وکالتوں سے عدالت بدنام ہوگی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کرتے رہیے دن رات, رٹتے رہیے, جپتے رہیے. میں تسبیح کیوں کہوں, ہندی کے لفظ ہے جپتے رہیے, اللہ راضی ہو جا. جب تک شہزادی نہیں راضی ہوگی اللہ راضی نہیں ہوگا. منہ کا تھوک سکھا دیجئے آپ, کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. کہیں جا کر کے کسی قبلہ رخ گرنے اور تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے آؤ اس در پر جس در پر کعبہ بھی جھکتا ہے. منتائی کی وہ بے مثال وجود اور موجود اور سجود ہے جس کا نہ کوئی ثانی ہے, نہ کوئی بدل ہے, نہ کوئی مثال ہے. ہاں تصویریں بدل سکتی ہیں. ماں کے مستقل بات ہے کہ قدموں تلے جنت ہے. جوانان جنت کے سردار کی ماں کا نام فاطمہ ہے. شہزادی جنت کی ماں کا نام خدیجہ ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ بارگاہ فاطمی ہے, کریم اہل بیت اور آشیان آل محمد ہے, یہ عش آل محمد ہے. تذکرہ ایک ماں کا ہے. ذہین بھائی آپ کی تڑپ میں نے فون پہ بھی محسوس کی. براہ راست جب آپ حرم تشریف لائے, گفتگو رہی, آپ آنسو نہیں تھمتے تھے آپ کی, اس لیے کہ آپ نے اپنی ماں کھو دیا ہے. ان دلوں سے پوچھا جائے جن کے دل پر داغ فرقت مادر ہے. ان وجود سے سوال کیا جائے جن کے سروں سے ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے. میرے احباب جو چھوٹے بھائی ہمارے بیٹھے ہیں, میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, میں نے بھی ماں کو کھو دیا ہے. جب تک ہیں ماں کی قدر کریں. کوئی مشکل کسی طرح کی مشکل ہو, ماں کو پہلے فون کر لیں, پھر امتحان دینے جائیں. ماں سے دعا کر لیں, پھر آواز منہ دینے جائیں. چھوٹا موٹا گھری بھی کام ہو جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہو سکتا ہے, ماں کو فون کر لیں, ماں دعا کریے گا.
ماں کے دہنے پاک سے نکلے والے دعائیہ کلمات باب اجابت پر رکتے نہیں ہیں، وہ شرف قبولیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ذہین بھائی، والدہ بیمار تھی، لمحہ بلمحہ آپ ساتھ رہے، آخری لمحات آپ کے لیے ماں آپ کے لیے دعا کرتی رہی، لیکن میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ والدہ کے جسم پہ کوئی زخم تو نہیں تھا؟ ذہین بھائی، یہ ادبی جسارت نہ ہو جائے، بہت معافی چاہتا ہوں، کسی نے والدہ گرامی کو تماچا تو نہیں مارا تھا؟ غسل دینے والوں نے تو آپ کو بتایا ہوگا، آپ تو ساتھ ساتھ تھے، جسم سالم تھا، کہیں بازو تو نہیں ٹوٹے ہوئے تھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ بیت اللہ بیاں جی کہتے ہیں سادات سے، آپ سب اولاد زہرا ہیں، معافی کے ساتھ، اے سادات، اے اولاد زہرا، اے اولاد زہرا، صرف تمہاری ماں کی پسلیاں ہی نہیں ٹوٹی تھی، بازو بھی ٹوٹی۔ آوازیں گریہ بلند کریے کہ اول تو شہزادی کونین کا دل شاد ہو جائے اور میرے بھائی کے تصویر خاطر ہو جائے۔ میں صرف جملہ کہوں کہ آخر یہ کیفیت کہاں ہوئی ہے؟ میں تمام مناظر سے گزرتے ہوئے جب غش سے افاقہ ہوا ہے تو پوچھا آئین علی، آئین ابو الحسن، تو کہا کہ اب بنت رسول قد اعتقلوہ، گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ ادب مانے ہو رہا ہے، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں، جس نے اپنے وجود کے ٹکڑے کو ابھی فدیہ ولایت کیا ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہو، وہ اپنا سارا غم بھول گئی ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے سر پہ چادر ڈال دو۔ آپ سب تو خطبہ ہیں، میں تو صرف ایک سوال، اے جدہ، آپ تو خود پیغام عفت و حجاب دینے والی، آپ نے کیوں کہا میرے سر پہ چادر ڈال دو؟ میرے لال، اے کاش تم کیفیت محسوس کر پاتے، میں سانس نہیں لے سکتی تھی، سر پہ چادر ڈالنا بہت مشکل تھا۔ کمال ہے اس وقت میں، لپٹی ہوئی شہزادی جیسے چند قدم باہر کی، تو تاریخ میں لکھا 12 کم سے کم 12 لوگوں اور سے زیادہ تعداد لکھا ہے، لوگوں نے علی کو رسی میں جکڑ رکھا ہے، لوگ اپنی جانب علی کو کھینچ رہے ہیں۔ ایک ماں کا تذکرہ ہے، لوگ اپنی جانب کھینچ رہے، شہزادی تیز قدموں سے چلتی ہوئی گئی، بندے قبائے علی کو پکڑا، تنہا فاطمہ روک رہی ہے علی کو، اتنے لوگ اپنی جانب کھینچ رہے، اسی درمیان کبھی کبھی قدم اٹھ جاتے تھے۔ اور جب ایک کیفیت رہی کہ فاطمہ کا ہاتھ دامن علی سے جدا نہیں ہوتے، تو حکم تو یہی دیا گیا تھا نا کہ بازوئے فاطمہ پر غلاف شمشیر کی اتنی برسات کرو، اے کاش میں کہہ جاؤ اتنی برسات کی گئی، جب بازو ٹوٹ گیا تو گرہ پیلی پڑ گئی ہے۔ تو تڑپ کے جملہ کہا کہ اگر علی کو نہیں چھوڑو گے تو سر کے بال پریشان کر دوں گی۔ سلمان کہتے ہیں کہ مسجد نبی کی دیوار اتنی بلند ہونے لگی کہ ایک انسان اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ گوشے چشم سے امیر دو جہاں نے ہم کو بلایا، سلمان جاؤ جاؤ جلدی سے کہو کہ بنت رسول کہیں بد دعا نہ کرے۔ سلمان کہتے میں جایا، سلام و عرض ادب کے بعد کہا بنت رسول، امیر نے کہا ہے کہ امت کے لیے بد دعا نہ، اس میں علماء نجب بھی بیٹھے، امیر کے لیے بد دعا نہ کریے گا۔ تو شہزادے نے فطرہ کہا یا سلمان یریدون قتل علی، بے لہجہ دے دوں بی بی کے اس کلام کو، ایک جملہ ترک دے گئے سلمان، اگر میں چپ رہی ہے لوگ علی کو مار ڈالیں گے۔ اے بی بی، تاریخ نے لکھا اس احتجاج کے بعد لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ تاریخ میں نے 3 بیویوں کو دیکھا ہے، 3 معصوموں کی حفاظت کے لیے ہاجرہ دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان، اپنے اسماعیل کو بچا لائی تھی، شہزادی گئی اپنے علی اور ان کے امام کو بچا لائی۔ ہائے زینب، خیرے سے دلے زنبیہ سے مقتل کی جانب اتنا تڑپ کر روتی، آخر قاتل سے فریاد کر لی، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے، ارے میرا بچایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس 2 کیفیت ایک ماں کے، ان لفظوں کو دہرا دوں تاکہ احساس اور محاصر ملی صاحب کی خدمت اللہ نہ کرے۔ ذہین بھائی، والدہ کی جب طبیعت آخری لمحات میں بہت زیادہ بگڑنے لگی تھی تو سچ بتائیے کہ آپ کو کھانے کی فکر تھی، آپ کو پانی کی فکر تھی؟
کہیں گے مبین بھائی گھر کی خوشیاں اٹھ گئی تھی آپ کے کھانے پینے کی بات کریں. اس کا مطلب اگر گھر میں کوئی مریض ہو جائے تو گھر سے خوشیاں اٹھ جاتی ہیں. اب جملہ نظر کرو, جس کی مریضہ فاطمہ ہو, جس کی بیمار فاطمہ ہو, جس کی بازو ٹوٹ گئے ہو, جس کا محسن شہید ہو گیا ہو, جس کی پسلیاں شہید ہو گئی ہو, اس گھر میں خوشیوں کا امکان ہے. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر دو جہاں جیسے صحن خانہ میں آئے, دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گئے, دامن کو پکڑ کے کہا بابا اماں کی طبیعت سنبھلنے لگی ہے. ایک جملہ کا اے نور نظر ہے یادگار پدر, کیسے تم نے محسوس کیا؟ تو آپ تو علماء ہیں نا, مقتل نے لکھا دونوں شہزادوں نے ایک امامتی لہجے میں کہا بابا اماں نے آج اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہلایا, اپنے ہاتھوں سے ہمارے لباس تبدیل کیے ہیں, اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا کھلایا. اے جدہ تیری مظلومیت پہ قربان, جو داہنے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ پاتی ہو. شکرانے کے سجدے کے لیے امیر دو جہاں مسجد کی جانب گئے ہیں. اللہ جانے سجدے سے سر اٹھاتا یا نہ اٹھاتا. مقتل نے اتنا لکھا کہ ایک بار دونوں دروازہ ایک پٹ کھلا اور دونوں شہزادوں سر سے امامہ اتار کے ایک جملہ کہا, یا ابانا قد ماتت امنا, اے بابا میری ماں مر گئی ہے. علی اٹھے فسقط علی وجہ, علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے. اے میرے دوستو, ہمارے ہندوستان میں غیر مذہب کا اگر گرتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا علی یا علی یا علی. آج علی گر گئے ہیں. زمین پہ ہاتھ رکھا, ایک جملہ کا یا زہرا. بس آخری روایت جو ہمیشہ میں اپنی مجلس کے اختتام پہ پڑھتا ہوں اپنی شفاعت کے لیے. شہزادی نے وصیت کی تھی علی مجھے دفنانے کی بات بھول نہ جائیے گا, میرے سرانے قرآن پڑھتے رہیے گا. صحیح میں نے بہت تاکید کی تھی مومن بھائی ہو سکے تو قرآن خوانی کا اہتمام ہو جائے, اور اللہ کا شکر آپ سب نے کیا. علی مجھے دفنانے کے بعد بھول نہ جائیے گا, میرے سرانے قرآن پڑھتے رہیے گا. میرے دو جہاں وصیت زہرا کہتا تھا راہ جاتے ہیں دیر تک قرآن پڑھتے رہتے. ایک رات آنکھ لگ گئی, بس دو تین جملے حساس اور مختل کے لفظ ہیں. آنکھ لگی, شہزادی نے خواب میں آ کے کہا شکر اللہ سعیک ابن لم, میرے والی میرے سرتاج آپ کی زحمتوں کا شکریہ. اذهب الى البيت, جلدی سے گھر جائیے. کیوں؟ ان زینب قد استيقظت من نومها, ان زینب قد استيقظت من نومها وترى مكاني فلم تجدني فتقول يا امه. علی جلدی سے گھر جائیے, زینب نے مجھے خواب میں دیکھا ہے, چونک کر کے میرے بستر کی جانب دیکھ رہی ہے, ماں کو نہ پا کر کے رو رہی ہے. علی تیز قدموں چلتے ہوئے آئے, زینب کو روتا دیکھا, اٹھایا, سینے سے لگایا, بی بی باپ کا سینہ ملا, سکون مل گیا. اے شہزادی یہ مدینہ ہے, باپ کا سینہ ملا. ہائے رے زندان شام, ایک بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لب پہ لب رکھ دیا. اے بابا آنکھوں کو کھولیے, سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے. اے بابا آپ کے رخسار کیوں زخمی ہو گئے؟ اے بابا ذرا آنکھوں کو کھولیے تو صحیح, میری کان کی لمحے زخمی ہے, جو چچا نے بندے پہنائے تھے شبر نے اسے نوچ. سلام الذین میرے اللہ میری اس مختصر سے مختصر عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ جس مرحومہ کے لیے برادر عزیز عین صاحب کی والدہ کی مجلس منعقد کی گئی ہے, ان کی قبر پر رحمات کی بارش فرما, ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما, علماء طلاب مراجع نظام اسلامی رہبر انقلاب کی حفاظت فرما. جب بولیں تو آل محمد کے لیے, جب لکھیں تو آل محمد کے لیے. قلب ناظرین پاکی صفحہ زہرا کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما. میرے اللہ سرکار بچت کی ظہور میں تاجیل عنایت فرما. آخری مدبانہ گزارش ہے بعد سورہ حمد قرات فرما کے مرحومہ کی روح کو سمجھ.
علیک یا رحمۃ اللہ.